اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے پہلے باب کا خطبہ نمبر 29۔ اے وہ لوگو جن کے جسم یکجا اور خواہشیں جدا جدا ہیں، تمہاری باتیں تو سخت پتھروں کو بھی نرم کر دیتی ہیں، اور تمہارا عمل ایسا ہے کہ جو دشمنوں کو تم پر دندان تیز کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اپنی مجلسوں میں تو تم کہتے پھرتے ہو کہ یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اور جب جنگ چھڑ ہی جاتی ہے تو تم اس سے پناہ مانگنے لگتے ہو۔ جو تم کو مدد کے لیے پکارے اس کی صدائے بے وقعت، اور جس کا تم جیسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہو، اس کا دل ہمیشہ بے چین ہے۔ ہیلے حوالے ہیں، غلط سلط اور مجھ سے جنگ میں تاخیر کرنے کی خواہشیں ہیں، جیسے نادہندہ مکروہ اپنے قرض خواہ کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ذلیل آدمی ذلت آمیز زیادتیوں کی روک تھام نہیں کر سکتا، اور حق تو بغیر کوشش کے نہیں ملا کرتا۔ اس گھر کے بعد اور کون سا گھر ہے جس کی حفاظت کرو گے؟ میرے بعد اور کس امام کے ساتھ ہو کر جہاد کرو گے؟ خدا کی قسم، جسے تم نے دھوکہ دے دیا ہو اس کے فریب خوردہ ہونے میں کوئی شک نہیں، اور جسے تم جیسے لوگ ملے ہوں تو اس کے حصے میں وہ تیر آتا ہے جو خالی ہوتا ہے، اور جس نے تم کو تیروں کی طرح دشمنوں پر پھینکا ہو، اس نے گویا ایسا تیر پھینکا ہے جس کا سفار ٹوٹ چکا ہو اور پیکان بھی شکستہ ہو۔ خدا کی قسم، میری کیفیت تو اب یہ ہے کہ نہ میں تمہاری کسی بات کی تصدیق کر سکتا ہوں، اور نہ تمہاری نصرت کی مجھے آس باقی رہی ہے، اور نہ تمہاری وجہ سے دشمن کو جنگ کی دھمکی دے سکتا ہوں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا مرض کیا ہے اور اس کا چارہ کیا ہے؟ اس قوم اہل شام کے افراد بھی تمہاری ہی شکل و صورت کے مرد ہیں۔ کیا باتیں ہی باتیں رہیں گی، جانے بوجھے بغیر، اور صرف غفلت و مدہوشی ہے۔ تقوی و پرہیزگاری کے بغیر بلندی کی حرص ہی حرص ہے، مگر بالکل ناحق۔ جنگ نہروان کے بعد جب معاویہ بن ابی سفیان نے ضحاک بن قیس فہری کو 4000 کی جمعیت کے ساتھ اطراف کوفہ میں اس مقصد سے بھیجا کہ وہ ان نواحی میں شورش و انتشار پھیلائے اور جسے پائے اسے قتل کر دے، اور جہاں تک ہو سکے قتل و غارت کا بازار گرم کرے تاکہ امیر المومنین سکون و اطمینان سے نہ بیٹھ سکیں، چنانچہ وہ اس مقصد کو سر انجام دینے کے لیے روانہ ہوا، اور بے گناہوں کے خون بہاتا ہوا اور ہر طرف تباہی مچاتا ہوا مقام سالبیہ تک پہنچ گیا۔ یہاں پر حجاج کے قافلے پر حملہ کیا اور ان کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا۔ پھر مقام کتانہ پر صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود کے بھتیجے عمر ابن امیس اور ان کے ساتھیوں کو تحقیق کر دیا، اور یوں ہی ہر جگہ وحشت و خونخواری شروع کر دی۔ امیر المومنین علیہ السلام کو جب ان غارت گریوں کا علم ہوا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو جنگ کے لیے بلایا تاکہ وہ ان درندگیوں کی روک تھام کی جائے، مگر لوگ جنگ سے پہلو بچاتے ہوئے نظر آئے۔ آپ ان لوگوں کی سست قدمی اور بد دلی سے متاثر ہو کر منبر پر تشریف لے گئے اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں ان لوگوں کو غیرت دلائی کہ وہ بزدلوں کی طرح جنگ سے بچنے کی کوشش نہ کریں، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جواں مردوں کی طرح اٹھ کھڑے ہوں اور غلط سلط ہیلے حوالوں سے کام نہ لیں۔ آخر حجر ابن عدی کندی 4000 کی جمعیت کے ساتھ دشمن کی سرکوبی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور مقام تدمر پر اسے جا لیا۔ ابھی دونوں فریق آپس میں معمولی سی جھڑپ ہوئی تھی کہ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا اور وہ صرف 19 آدمی کٹوا کر بھاگ کھڑا ہوا۔
امیر المومنین کی فوج سے بھی 2 آدمیوں نے جام شہادت پی لیا۔